اگر میں آپ سے کہوں کہ آج آپ پانی کا صرف ایک گھونٹ اپنی پوری زندگی کا رخ بدلنے کی نیت سے پی سکتے ہیں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن ٹھہر جائیے، کیونکہ آج جو بات آپ سننے جا رہے ہیں وہ صرف ایک عام بات نہیں، بلکہ آپ کو اپنے رب کی طرف اور بھی قریب لے جانے والی ایک ایسی یاد دہانی ہے جو آپ کے دل کو جھکجھور کر رکھ دے۔ ہم روز پانی پیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہی پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ایک مومن کسی بھی نعمت کو اپنے رب کے ذکر کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اس کا دل امید، سکون اور توکل سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہیں، روزی میں تنگی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، محنت کے باوجود راستے بند نظر آتے ہیں، یا دل ہر وقت بے چینی سے بھرا رہتا ہے، تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہی ذات ہے جو ایک لمحے میں حالات بدل سکتی ہے، بند دروازے کھول سکتی ہے اور ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ آج میں آپ کو کسی جادو، ٹونے یا غیر شرعی بات کی طرف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، سچے یقین، خالص نیت اور دعا کی طاقت کی طرف بلا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، اثر کسی لفظ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رحمت میں ہوتا ہے۔ جب بندہ پورے یقین اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے آج کا یہ بیان آپ کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو جائے جس کا آپ کو برسوں، اس لیے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں امید کی وہ روشنی پیدا کر دے جو آپ کی زندگی کا اندھیرا ختم کر دے۔ یاد رکھیے، جس رب نے کن فیکون فرمایا اور پوری کائنات وجود میں آ گئی، اسی رب کے لیے آپ کی مشکلیں، آپ کا قرض، آپ کی بیماری، آپ کی پریشانیاں اور آپ کی تمام جائز حاجتیں بالکل مشکل نہیں۔ بس ضرورت ہے سچے یقین، صبر اور توکل کی۔ جب بھی پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیں، اسے صرف پانی نہ سمجھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت سمجھیں۔ دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اپنے رب کی حمد کریں، اپنی جائز حاجتوں کے لیے دعا کریں اور پورا بھروسہ اسی پر رکھیں، کیونکہ وہی دعاؤں کو سننے والا، رحمتیں برسانے والا اور اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن ہو جائے تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں اور کمنٹس میں ماشاءاللہ، الحمدللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آگے پہنچانے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے کی نیت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ مشکلوں کے سمندر میں بھی سکون سے رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے دل بے چین رہتے ہیں؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین۔ جب انسان اپنے رب پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، اور پھر اسی بدلاؤ کے ساتھ اس کی زندگی میں بھی بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں، وجہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اثر محسوس نہیں ہوتا۔ اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زبان تو دعا کر رہی ہوتی ہے، لیکن دل دنیا کی فکروں میں الجھا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ پانی پینے لگے، کچھ لمحوں کے لیے دنیا کی ہر فکر کو اپنے دل سے نکال دیں اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس پانی کو غور سے دیکھیے اور یہ محسوس کیجئے کہ یہ وہی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا ذریعہ بنایا۔ جس طرح بارش کے بعد سوکھی ہوئی زمین پھر سے ہری بھری ہو جاتی ہے، اسی طرح جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے تو مایوسی کی جگہ امید، بے چینی کی جگہ سکون اور ڈر کی جگہ توکل پیدا ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں پریشانیاں ہیں، روزگار کی فکر ہے، بیماری نے آپ کو تھکا دیا ہے، یا حالات آپ کی امیدوں کے خلاف چل رہے ہیں، تو اپنے رب سے امید کا رشتہ کبھی مت توڑیے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ دیر سمجھ رہے ہو اسی میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت چھپی ہو۔ اسی لیے صبر کیجئے، دعا کرتے رہیے اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ رکھیں۔ یاد رکھیے، جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بس جاتی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہمیشہ کے لیے توڑ نہیں۔ جب آپ کا بھروسہ اپنے رب پر مضبوط ہو جائے گا تو آپ کے چہرے پر سکون، آپ کی باتوں میں نرمی
اور آپ کے اخلاق میں ایسی مٹھاس پیدا ہوگی جسے لوگ خود محسوس کریں گے۔ یہ کسی انسان کی طاقت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے ذکر کی برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس سفر میں میرے ساتھ بنے رہیے، کیونکہ ابھی سب سے اہم بات آنا باقی ہے، اور انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پورے یقین، توکل اور خالص نیت کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرنی ہے تاکہ آپ کا دل پہلے سے کہیں زیادہ اس کے قریب ہو جائے۔ اب تک آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اصلی طاقت کسی چیز میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر سچے یقین، توکل اور اس کے ذکر۔ جب انسان اپنے دل کو دنیاوی ڈر، مایوسی اور بے بسی سے خالی کر کے صرف اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کا وہ پہلے صرف تصور کرتا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام بار بار بگڑ جاتے ہیں، محنت کے باوجود کامیابی نہیں ملتی، کاروبار میں رکاوٹ ہے، روزگار کے دروازے بند ہیں، گھر میں بے چینی رہتی ہے، یا ہر طرف سے مایوسی نے آپ کو گھیر رکھا ہے، تو سب سے پہلے اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کی، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ ہر حال میں امید کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب بھی آپ پانی پیئے پورے ادب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اپنے دل میں اپنی جائز حاجت کو رکھیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں اور یہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کی ہر بات سن۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا کا جواب اسی وقت نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کی سچی پکار کو نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے، اس لیے جلدی بازی نہ کرے بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے رب سے جڑے رہے۔ یاد رکھیے، جس انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر سکون، اس کی باتوں میں اثر اور اس کے کردار میں ایسی خوبصورتی آ جاتی ہے جسے لوگ خود محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہی اصلی دولت ہے، یہی اصلی کامیابی ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کی جائز دعاؤں کی قبولیت کے راستے آسان ہوں اور آپ کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ یقین مانیے، جو انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ سب سے اہم بات اور وہ عمل جسے آپ کو پوری توجہ اور صحیح طریقے سے کرنا ہے، اب اگلے حصے میں آنے والا ہے، اور اب وہ اہم حصہ آ گیا ہے جس کا آپ شروع سے انتظار کرتے۔ سب سے پہلے اپنے دل کو ہر طرح کی نفرت، بدگمانی اور دنیا کی فکروں سے خالی کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی دعا زیادہ خوبصورت ہوتی ہے جو ٹوٹے ہوئے دل، خالص نیت اور مکمل توکل۔ جب بھی آپ کو پیاس لگے یا آپ پانی پینے لگے، گلاس کو اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کچھ لمحوں کے لیے اپنی نگاہ پانی پر رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے اپنی جائز حاجت کے لیے دعا کریں۔ یہ سمجھیے کہ آپ اس ذات سے بات کر رہے ہیں جو آپ کی ہر آواز سنتی ہے، آپ کے دل کا ہر راز جانتی ہے اور آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ اپنی پریشانی، اپنا درد، اپنا قرض، اپنی بیماری، اپنی روزی، اپنی اولاد، اپنے گھر اور اپنی ہر جائز تمنا کو پورے ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی، پھر سکون سے وہ پانی پی لیجئے اور اس کے بعد اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، دعا کا مطلب صرف اپنی بات کہنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا بھی ہے۔ کبھی اس کی حکمت ہماری سمجھ سے اوپر ہوتی ہے، لیکن اس کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی دعا کی قبولیت میں دیر ہو جائے تو مایوس مت ہوئیے، بلکہ اپنے یقین کو اور مضبوط کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں۔ جو انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اس کا دل سکون پاتا ہے، اس کی زندگی میں برکت آتی ہے اور وہ ہر مشکل کا سامنا ہمت اور صبر کے ساتھ کرتا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے